اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ سورہ سبا آیات 13 اور 14۔ آیت نمبر 12 میں یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، جنوں کو ان کے تابع بنا دیا۔ آپ جنوں سے کام لیتے، اب ان کاموں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان سے کس قسم کے کام لیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد جنوں اور جادوؤں کے ذریعے بہت سے برے کام لیے جانے لگے، اور جب انہیں ان کاموں سے روکا گیا، منع کیا گیا، تو جواب میں وہ کہتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس طرح کے کام کرتے تھے، وہ بھی اس طرح کی خدمت جنوں سے لیا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انتہائی اعلیٰ مقاصد کے لیے جنوں کو استعمال کیا، جبکہ بعد والے لوگوں کا استعمال زیادہ تر سفلی اعمال کے لیے تھا، گھٹیا اعمال کے لیے تھا۔ یعملون لہو، کام کرتے تھے وہ، بناتے تھے وہ، ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان سے بنوانا چاہتے وہ بناتے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور ان عمارتوں کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ جن سے ملکہ سبا گزری تھی اور ایمان لے آئی تھی۔ عبادت کی جگہیں بھی تعمیر کی گئیں، رہنے کے لیے عمارتیں بھی بنائی گئیں، ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی ہوئی، اور ان کو بنانے کے لیے شیشہ، سنگ مرمر، چاندی، جواہرات اور اسی طرز کی انتہائی اعلیٰ اور نفیس قسم کی اشیاء کو استعمال کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بخت نصر اس علاقے میں حملہ آور ہوا اور بہت سی چیزیں لوٹ مار کر لے گیا۔ مم محاریب، محاریب سے بعض مفسرین نے مراد مساکن، گھر لیے ہیں، بعض نے عمارتیں لی ہیں، اور بعض نے محراب ہی لیا ہے، جس کو انتہائی خوبصورت انداز سے بنایا جاتا تھا۔ وتماثیل، تماثیل تمثال کی جمع ہے، کسی بھی چیز کی صورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مجسمے بنائے جاتے تھے جن میں سے درخت، پہاڑ، دریا اور بعض فرضی چیزیں بھی بنا لی جاتیں، اور ان تماثیل کو چاندی، پیتل اور شیشے سے بنایا جاتا۔ وجفان کالجواب، اور حوضوں کی مانند لگن بنائے جاتے کہ پانی کے لیے بہت بڑے بڑے حوض بنائے جاتے۔ وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں بنائی جاتی۔ لفظ راسیہ ان پہاڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جنہیں زمین پر گاڑ کر زمین کو ٹھہرا دیا گیا، تو مراد ایسی دیگیں ہیں جن کو ایک جگہ سے ہلانا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ناممکن ہوتا، ایک ہی بار ان کو بنا کر رکھ دیا جاتا اور منوں کے حساب سے اس میں کھانا پکایا جاتا۔ تو یہ وہ تمام شاہکار تھے جن کی خدمت حضرت سلیمان نے جنوں سے لی۔ اعملو، عمل کرو، آل داود، اے آل داود، شکرا، شکر کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے تم پر جو انعامات ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور کام میں بھی لگے رہو۔ وقلیل، اور تھوڑے ہی ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں سے، الشکور، شکر کرنے والے، کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت سے انسانوں پر ہیں، پر ان نعمتوں پر قدردان ہونے والے، ان نعمتوں پر شکر گزار رہنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔
فلما قضینا، اور جب ہم نے فیصلہ کر لیا، علیہ الموت، حضرت سلیمان پر موت کا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ ہو گیا، ما دلہم، نہیں بتایا انہیں یعنی ان جنوں کو، علی موتی ہی، اس کی موت کے بارے میں، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑوں نے، اکثر مفسرین نے اس سے مراد بھیمک لی ہے، تأکل من سأتہ، جو اس کی لکڑی کو کھا گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جنوں کو کام پر لگاتے تو آپ ان کی خود نگرانی کرتے۔ اسی طرح ایک دن آپ نے اپنی لاٹھی کے ساتھ سہارا لیا ہوا تھا اور جنوں کے کام کی نگرانی فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں موت کا وقت آ گیا، فرشتہ اجل نے ان کی روح قبض کر لی، لیکن آپ اس لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور جن آپ سے ڈر کر کام کرتے رہے۔ اسی حالت میں ایک عرصہ گزر گیا، دھیمک نے اس لاٹھی کو نیچے سے کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم زمین پر آ گیا۔ تب جا کے جنوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کی موت کی خبر دھیمک کے لکڑی کو کھا جانے کے بعد ہوئی۔ فلما خر، پس جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو واضح ہوا جنوں پر، ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یاد رہے کہ شیاطین قسم کے جن غیب کی خبروں کی ٹوہ میں رہتے تھے، آسمان سے خبریں چرانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ انسانوں پر اپنی دھونس جما کر رکھتے تھے، اور نادان انسان بھی یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ شاید جنوں کو بھی علم غیب ہے، وہ بھی ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، اور ان سے ڈرتے رہتے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے سامنے تھے، ایک عرصے تک ایک عصا کے ساتھ سہارا لیے کھڑے رہے، اور جنوں کو یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، لہذا جن بے خبری میں وہ کام مکمل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی جو انسانوں، جنوں، چرند پرند، جمادات، حشرات، ہر قسم کی مخلوق پر تھی۔ ایسی حکومت کہ اس کے بعد پھر ایسی حکومت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ دنیا میں آج بھی بہت سے ایسے عجائب ہیں جن کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے، اور آج اس دور میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ شاید جتنی ترقی یافتہ ہم ہیں، پہلے کسی قوم نے ایسی ترقی نہ کی ہوگی۔ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ جس طرح کے شاہکار حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کیے گئے تھے، آج تک ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروه له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ سورہ سبا، آیات 15 سے 17۔ لقد كان لسبأ، اور اہل سبا کے لیے تھیں، فی مسکنہم، ان کے مسکن میں، آیہ، نشانی۔ قوم سبا کا تذکرہ سورہ نمل میں بھی گزرا ہے۔ موجودہ یمن کے علاقے میں اس قوم کا بسیرا تھا۔ یہ نہایت زرخیز اور شاداب خطہ تھا۔ جنتان، دو باغات، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں طرف سے، کہ ان کی جو مرکزی شاہراہ تھی اس کے دونوں جانب شاداب بڑے بڑے باغات تھے،
جو اس پورے خطے پر پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر خاص انعامات کر رکھے تھے۔ جہاں یہ آباد تھے اس کے دونوں جانب بہت بڑے بڑے باغات تھے۔ کلو کھاؤ من رزق ربکم، اپنے رب کے اس رزق میں سے، وشکرو اور شکر ادا کرو، لہو اسی کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا انعام کر رکھا ہے تو اس کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ بلدتن طیبہ، زرخیز زمین، سرسبز و شاداب زمین تھی، اور رب غفور، اور رب بہت بخشنے والا ہے۔ لفظ طیب چیزوں کی موافقت کے لیے آتا ہے۔ ریح طیب، جب اچھی ہوا ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ارض طیب، پیداوار کے لحاظ سے جو جگہ اچھی ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جس خطے میں یہ قوم آباد تھی وہ نہایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا۔ اللہ کی بہت سی نعمتوں سے وہ نوازے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اس قوم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے فَأَعْرَضُوا، اعراض کیا، احکامات سے روگردانی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیج دیا، علیہم ان پر، سیل العارم، بند کا سیلاب۔ جس جگہ یہ لوگ آباد تھے اس سے کچھ ہی فاصلے پر انہوں نے ایک بہت بڑا بند، بہت بڑا ڈیم بنا رکھا تھا۔ عارم، عارمہ کی جمع ہے جو تہ بتہ اکٹھے کیے ہوئے پتھروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہیں سے یہ ڈیم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا۔ اور اس ڈیم میں بہت زیادہ پانی کو ذخیرہ کر لیا جاتا تھا اور حسب ضرورت اس میں سے لیا جاتا۔ جس طرح پاکستان میں بھی منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، بڑے بڑے ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں جس کی لمبائی اور چوڑائی میلوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس ڈیم سے انہوں نے آبپاشی کا بہترین نظام بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہر چیز کی فراوانی میسر تھی۔ شہر معارب اس قوم کا دارالحکومت تھا، اور مورخین کی رائے کے مطابق یہ ڈیم 542 عیسوی میں ٹوٹا تھا، جس کے ٹوٹنے سے سارا ملک تباہ ہو گیا تھا، اور یہ ان کی نافرمانی کے سبب ہوا۔ اس لیے فرمایا فَأَعْرَضُوا، کہ جب انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرکشی اور فساد میں مبتلا ہوئے۔ جب ان پر سیلاب آیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے تبدیل کر دیا انہیں، بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے باغات کو، جنتین، دو ایسے باغات سے، ذواتی اکل خمط، ذواتی اکل، جن کے پھل، خمط و اصل، بد مزہ پھل والے درخت اور جھاؤ، وشیء من صدر قلیل، اور بیری کی کچھ جھاڑیاں رہ گئیں۔ تو جو ان کے باغات تھے انتہائی عالی شان قسم کے، اپنے پھلوں کے لحاظ سے بھی بہت عمدہ، ان باغات کو بد مزہ کڑوے کسیلے پھلوں کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ اس سیلاب نے ان کے ملک کو بالکل تل پٹ کر کے رکھ دیا۔ شاداب باغوں کی جگہ کڑوے کسیلے پھلوں کے کچھ درخت اور کچھ بیری اور جھاڑیاں رہ گئیں۔ تو اس سیلاب نے صرف ان کے باغوں کو ویران نہیں کیا، بلکہ ان کی ساری مٹی کی تہ کو ہی تبدیل کر دیا، جس میں جھاڑیاں اگانے کی صلاحیت تو تھی لیکن اچھے پھل لگانے کی صلاحیت ہی نہ رہی۔ ذالک جزیناہم، اور یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، بما کفروا، بسبب جو انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ کی نعمتوں پر جب انہوں نے ناشکری کی تو اس کا یہ صلہ ملا انہیں۔ اس لیے اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم بڑھا دیں گے، نعمتیں اور بڑھ جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یقیناً میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اس قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ صلہ دیا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے سوائے ناشکرے لوگوں کو ہی، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ
اور سزا انہی لوگوں کے لیے ہے جو ناشکریاں کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے شاکرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔